دہلی میں انگریزوں کے دور میں کوبرا سانپوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ اچھا کیا کرتے کہ وہ ان کو پالتے، ان کو بڑا کرتے، بڑا کر کے مارتے اور مار کر جو ہے وہ ان کو سرکاری دفتر میں جمع کراتے اور پھر جو ہے وہ ان سے انعام لیتے۔ پی ڈی ایم مہنگائی کا ڈھول پیٹتی رہی، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، چینی مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے۔ جو مہنگائی کا خاتمہ کرنے آئے تھے انہوں نے مہنگائی آسمان تک پہنچا دی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ دہلی میں انگریزوں کے دور میں کوبرا سانپوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے دہلی کے سانپوں کا خاتمے کا پلان بنایا۔ اس پلان کی صورت میں انہوں نے اس طریقے سے بنایا کہ انہیں انعام کا لالچ دیا گیا کہ جو بھی کوبرا سانپ کو پکڑ کر لائے گا، اس کو مار کر لائے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ تو یوں جو بھی کوبرا سانپ کو جو ہے وہ مار کر سرکار کو پیش کرتا تھا وہ اس کو انعام لیتا تھا سرکاری دفتر سے، اور اس کو وہ انعام لے کر آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مقامی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک پیشے کے طور پر اپنا لیا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کوبرا سانپوں کو مارتے اور مار کر جو سرکار کو جمع کراتے اور جو سرکاری دفتر تھا وہاں سے پیسے اور انعام وغیرہ لے لیتے، اور اس طریقے سے ان کا روزگار چلنے شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا تو اچانک کیا ہوا کہ کوبرا سانپوں کی جو تعداد ہے ان میں کمی واقع شروع ہوئی۔ جب کمی واقع شروع ہوئی تو لوگوں نے پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ اگر یہ تو ختم ہو جائیں گے تو ہم کیا بیچیں گے اور کیا کھائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوبرا سانپوں کی افزائش شروع کر دی گھروں کے اندر۔ اچھا کیا کرتے کہ وہ ان کو پالتے، ان کو بڑا کرتے، بڑا کر کے مارتے اور مار کر جو ہے وہ ان کو سرکاری دفتر میں جمع کراتے اور پھر جو ہے وہ ان سے انعام لیتے۔ اس معاملے کے اندر جو یہ حرکت کر رہے تھے اس کا سرکار کو پتہ چل گیا، تو سرکار نے اس کا کاؤنٹر پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ ان کا انعام بند کر دیا جائے۔ جب ان کا انعام بند کر دیا تو یہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے جو سانپ کوبرا جو تھے انہوں نے پالے ہوئے تھے، جن کو وہ مار کر سرکار کو جمع کراتے تھے، پیسے لیتے تھے، انہوں نے دہلی کے قرب و جوار میں چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے دہلی کے اندر سانپوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اچھا جب تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو اب جو ہے وہ اس معاملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بگڑ گیا، تو انگریز کے پاس اس مسئلے کا حل جب نہیں نکلا تو انہوں نے ایک اصطلاح انٹروڈیوس کرائی جس کو آپ کونوٹیشن کہتے ہیں، اصطلاح کہتے ہیں، یعنی اس کا نام رکھ دیا انہوں نے کوبرا ایفیکٹ۔ یہ کوبرا ایفیکٹ یعنی ایک مسئلے کے حل سے بڑا مسئلہ، اور اس مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کا بڑا حل تلاش کرتے کرتے ایک اور بڑے مسئلے میں چلے جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوبرا ایفیکٹ۔ ہوا پھر یوں کہ کوبرا ایفیکٹ سے مراد صورتحال جہاں کسی مسئلے کا حل خود مسئلے سے بھی بدترین ہو جائے، تو اس سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کہتے ہیں کوبرا ایفیکٹ، یعنی جن لوگوں کو مسئلے کے حل کے لیے لایا گیا انہوں نے اس مسئلے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ بالکل ویسے ہی عمران خان کی حکومت کو اس لیے فائر کیا گیا کہ اس دور میں مہنگائی بہت ہے۔ پی ڈی ایم مہنگائی کا ڈھول پیٹتی رہی، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، چینی مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، سارا معاملات بلا 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 وغیرہ وغیرہ۔ اس بنیاد پر پی ڈی ایم حکومت میں عدم اعتماد کے نتیجے میں عوام پر مسلط ہوئی، اور پھر کیا تھا کہ مفتیٰ اسماعیل نامی وزیر خزانہ نے پی ڈی ایم کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اس میں پیٹرول، بجلی، آٹا، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی کہ لوگ چیخ اٹھے۔ اچھا مہنگائی نے تقریباً 50 سے 60 سالہ ریکارڈ توڑ دیے، ڈالر بے قابو ہو کر کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ آئی پی پیز کا جو ہے وہ کاروباری اشرافیہ نے ان 4 مہینوں میں وہ منافع کمائے کہ اس کی حد کر دی۔ بینکوں نے ڈالر گرے مارکیٹ سے خرید کر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خوب بیچے، عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ پی ڈی ایم نے قوانین پاس کروا کر اپنے خلاف مقدمے معاف کروائے اور چھوٹے کاروبار تباہ ہو گئے، یعنی اب ایس ایم ای کا تمام جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا۔ لوگ بے روزگار ہو گئے، سفید پوش ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، یعنی جو مہنگائی کا خاتمہ کرنے آئے تھے انہوں نے مہنگائی آسمان تک پہنچا دی۔ اب یہ بات آپ جب سمجھ رہے ہیں جس طرح پی ڈی ایم نے حرکت کی، یعنی پہلے مہنگائی کی وجہ سے عدم اعتماد کیا، اور عدم اعتماد کے بعد یعنی مہنگائی کی وجہ سے عدم اعتماد لائے تھے اور اتنی بڑی مہنگائی کر دی کہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسی طریقے سے جیسے دہلی کے سانپ جو انہوں نے مارنا بند کیے تھے، جب انعام کے لالچ میں بند کر دیے گئے تو دہلی کے ان سانپ پالنے والوں کی طرح جنہوں نے معاوضے کے چکر میں سانپوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اب ایک مفروض شخص کو پھر سے وزیر خزانہ لگا دیا۔ یہ وہی کوبرا ایفیکٹ ہے جہاں پہ حالات بدلنے کے بجائے مزید خراب ہو جائیں، اور وہی حالات اگر واپس آ جائیں تو یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ڈار صاحب کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اگر آپ پچھلی حکومت سے اس کو کمپیریزن کرنا چاہیں تو اسے کوبرا ایفیکٹ کہتے ہیں کہ ایک بدترین مسئلے سے نکل کر آپ ایک نئے بدترین مسئلے میں پھنس گئے۔ یعنی جو لوگ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے انہوں نے مہنگائی آسمان تک پہنچا دی، بالکل دہلی کے ان سانپ پالنے والوں کی طرح۔ اب ایک مفروض شخص
پھر سے وزیر خزانہ لگا دیا گیا. اب ان حالات کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ یہ اس کوبرا ایفیکٹ کی داستان آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. تو آپ خود بتا دیجئے کہ اگر آپ کو یہی جمہوریت درکار ہے تو پچھلے دور اور اس دور کے اندر ذرا آپ کر دیں. یعنی سوائے آپ کو چکر بازی کے کچھ نہیں ملتے. یہ بات درست ہے کہ پچھلا دور جو بھی تھا اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی سٹرکچرز تھے. یعنی ٹیکسیشن ریفارمز ہوئے, ریونیو ریفارمز ہوئے, اس کے اندر شبر زیدی آیا, ایک نہیں تو دوسرا آیا, دوسرا نہیں تو تیسرا آیا, لیکن کام درست ہونے کی جانب زور لگایا گیا اور صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کی گئی. پھر ٹیکس نیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ٹیکس ریونیو کو کوشش کی گئی, ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر کام کیا گیا, ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کام کیا گیا. تو لیکن جو مہنگائی کا سائیکل تھا جو درست ہونا تھا, اور پی ڈی ایم نے جس بنیاد کے اوپر کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے, لیکن 37% کے اوپر آپ کا انفلیشن آ گیا. افراط زر آپ کا جو ہے جب 37% پر آ جائے گا تو آپ کس طریقے سے مہنگائی کو روکیں گے؟ آپ ڈالر کو کم کر لیں, پیٹرول کو کم کر دیں تو مہنگائی تو وہیں کی وہیں ہے. دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں, باقی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, غریب کے کھانے کی ہر چیز آپ کے پاس نہیں ہے, تو عوام تو سڑکوں پر آ گئی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بدترین حالت سے دوسرے بدترین حالت کو سنبھالتے سنبھالتے اسی کو تو کوبرا ایفیکٹ کہا جا رہا ہے. اس کوبرا ایفیکٹ کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ یہ ختم ہونے کا ہے نہیں, یہ کسی صورت ختم نہیں ہوگا. اور یہ میں نے جیسے آپ کو عرض کی میکسیمم لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنا بڑا مافیا ہے, اس مافیا نے یہ کرنا ہے کہ پورے سال کی ایکسٹینشن لے کے رہیں گے, یا آپ لکھوا لیں مجھ سے, اور یہ اگلے سال نہیں جائیں گے, یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. الیکشن ان کی موت ہے, اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے اور ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ آپ کے لیے گھپلا کر کے, آپ کو خوش کر کے عوام کو ہمیشہ بے وقوف بناتے ہیں. ڈالر جس سے غریب کا لینا دینا نہیں. کئی پاکستان میں آپ سروے کرا کے دیکھ لیجئے, کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا ڈالر کبھی نہیں دیکھا, ہاتھ میں ہاتھ لگا کر جو ہے وہ 100 کا ڈالر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کس دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کے پورے تقریباً 2013 سے لے کر 18 تک کا دور ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں, پیٹرول اور ڈالر. اس 2 کے علاوہ ان کا تیسرا کام کوئی نہیں. ڈیولپمنٹ کہیں نہیں, سٹرکچر کہیں نہیں, چھوٹے کاروبار کہیں نہیں, بجلی کہیں نہیں, سستے نظام کہیں نہیں, آئی پی پیز کا مسئلہ حل کہیں نہیں, ٹیکسٹائل کا مسئلہ حل کہیں نہیں, اور زراعت اور کھیت اور بیج. آپ پچھلے دور میں دیکھیں کہ 10 سال پرانے بیجوں کو ریموو کیا گیا, نئے بیجوں کو لایا گیا, ایگریکلچر کو 4.7 پہ لے کر آیا گیا, گروتھ کی بات کی, شرح نمو کی بات کی. انڈر ویلیوڈ ہونا جو روپی کا ہے, آرگینک ہو تو ٹھیک ہے, اوور ویلیوڈ کرنا غلط ہے. اوور ویلیوڈ آپ ریزرو کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پریزرویشن ہو؟ اگر آپ کے ریزرو گولڈ کے اندر ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو گولڈ ہے ہی نہیں, تو ریزرو نہیں ہے تو آپ اوور ویلیوڈ کیوں کریں گے؟ تو اگر میں آپ کو صرف کھاتا آپ کو اینڈ پہ بتا دوں اور کھاتا اس طرح نکال دوں کہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے آپ کے اوپر کوئی آپ کے پاس پیسہ نہ بنے, تو آپ امیر کہلائیں گے. میں اگر آپ کو کاغذات پہ امیر ثابت کر دوں تو اصل میں تو آپ امیر نہیں ہیں نا. اگر آپ کرائے کے کئی مکانات میں رہ رہے ہیں اور رینٹل گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو میں امیر کہوں گا یا غریب کہوں گا؟ بظاہر آپ مجھے 5-6 مہینے کے لیے امیر لگیں گے, لیکن یکدم جب آپ کے لیے رینٹ کی بھی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کا پرماننٹ ایسٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس ہولڈنگ ایسٹس نہیں ہیں, جب کیپٹل نہیں ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو نہیں ہے, تب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ اس چیزوں کو سمجھیں, عوام اس چیز کو سمجھے. یہ ڈالرزم آپ لوگوں نے مذاق بنا لیے کہ تھوڑے دیر کے لیے اگر عوام کی بھلائی ہو رہی ہے تو ہونے دیں. نہیں صاحب, یہ کوبرا ایفیکٹ ہے. ایک بدترین حالت سے دوسرے بدترین حالت کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس سے بچیے. تھینک یو.